سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس پنجم را میخوانیم. درس پنجم امروز ما چشمه و سنگ می باشد. خب کہتے ہیں کہ جدا شد یکی چشمه از کوهسار، به راه گشت ناگه به سنگی دوچار. جدا شد یکی چشمه از کوهسار، به راه گشت ناگه به سنگی دوچار. کہتے ہیں کہ پہاڑ سے ایک چشمہ وہاں سے اترا اور نیچے ہی ناگہانی اچانک ایک آگے سامنے پتھر نظر آیا اور پتھر سے ٹکرا گیا. سامنے روبرو ہوئے تو بے نرمی چنین گفت با سنگ ساخت. پانی نے بہت ہی مہربان اور نرم دلی سے اس پتھر جو سخت دل کا تھا اس سے عرض کی. کہنے لگا کرم کر دے راہی دے اے نیک بخت، بے مجھ پر آپ کرم فرمائیں، مہربانی کریں، مجھے راہ دیں، راستہ دیں اے نیک بندے، اے نیک چیز. بہت ہی مہربانی سے بات کر رہا ہے پانی. گران سنگ تیر دل سخت سر، زدش سیلی و گفت دور اے پسر. اب صاف ظاہر ہے وہ پتھر تھا، سنگ دل تھا، تو اسے یہ بات ہی بہت ہی ناگوار گزری کہ یہ مجھ سے راستہ مانگ رہا ہے، اور سختی سے اسے کیا کہتے ہیں زدش سیلی، اسے تھپڑ مارا اور کہا دور ہو جائے پسر، چلو ہٹو، میرے سامنے آ گئے ہو، میرے آگے ہو. اب یہ ایک پانی اور پتھر کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو یہ اسی کے معنی میں لے کر آ رہے ہیں. کہتے ہیں نجم بیدم از سیل زور آزمائی، کہ اے تو کہ پیش تو جنبم زجائی. کبھی یہ جو نجم بیدم از سیل زور آزمائی، یہ جو پانی اکٹھا ہوتا ہے، سیلاب جب آتا ہے تو وہ ایک زور سے آتا ہے، ایک آزمائش والا پانی ہوتا ہے کہ یہ جو جنبش پیدا ہوتی ہے پانی کے اندر، اسے کہنے لگا کہ بھی آپ جنبش پیدا کرتے ہو، اس طرح کے کام انجام دیتے ہو کہ تیری ہی وجہ سے یہ کام انجام ہوتا ہے. یہ سیلاب لے کر آتے ہو اور یہ پانی کا بھنور جیسے بناتے ہو، کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے اندر چلے جاتی ہے، تو یہ کام انجام دیتے ہو. نشد چشم از پاساک سنگ، سرد بکندن در ایستا و ابرام کرد. اب یہ جو چشمے ہے اس پتھر کے اس جواب جو بہت ہی سرد جواب تھا، کوئی منفی جواب تھا، کوئی مثبت جواب نہیں تھا، اور بکندن در استاد و ابرام کرد. اب اس سے اب کنارہ کشی کرنے لگا کہ اب میں اس کے سامنے کیا کروں اور کیا کرنا چاہیے مجھے. کنارہ کشی بہتر ہے کہ اس سے اب راستہ جب نہیں لے رہا تو بس میں کسی اور طرف سے راستہ لے لوں. بسی کند و کاوید به کوشش نمود، کز آن سنگ خارا راہی برگشود. اب بے بسی سے ہی اس نے کوشش کی کہ میں اس جو سنگ دل پتھر ہے، اسی سنگ دل پتھر سے کنارہ کشی کر کے کوئی ایسا راستہ پیدا کر لوں کہ جو میں اپنے ایک جو راستہ بنا سکوں، اپنے راستے پہ چل سکوں. اب یہ سامنے پتھر آ گیا نا، میری بات مان رہا ہے، الٹا باتیں سنا رہا ہے مجھے. ز کوشش به ہر چیز خواہی رسید، به ہر چیز خواہی کماہی رسید. اب اس نے کوشش کی، ہر جتنا کوشش کرنی تھی اور وہ کر سکتا تھا، چشمے نے، پانی نے کوشش کی اور اپنے مقصد میں کامیابی ہو گیا. برو کارگر باش و امیدوار، کہ از یاس جز مرگ ناید ببار. اب بھائی کہہ رہا ہے کہ چلو اپنا کام کرو، اور امیدوار ہیں ہم امید رکھتے ہیں، اور یہ جو بے بسی ہے، نا امیدی ہے، یہ جز مرگ ناید ببار، یہ بے بسی نا امیدی ایک موت سے کم تر نہیں ہے. مرگ ہے ہمارے لیے،
اور بندے کو کوشش کرنی چاہیے، بندہ کوشش صحیح سے کیا اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گرت پائیداری است در کار ہا شود سہل پیش تو دشوار ہا، کہ بھئی اگر آپ کے کام میں محکم آپ کا کام ہے، قوت والا کام ہے، اس میں نا امیدی نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر شود سہل پیش تو دشوار ہا، اگر ہو جاؤ گے تم نا امید، اپنے کج کوی سے کام لوگے اور اپنے نا امیدی اور کوتاہی کرو گے اپنے کام میں، اور آج کا کام کل پہ چھوڑ دو گے، تو آپ پہ یہ دشواریاں پیدا ہو جائیں گی، آپ پر مشکلات آ جائیں گی۔ شیراز ملک شعر بہار۔ خوب، کلمہ ها و ترکیب های تازه، ابرام یعنی پا فشاری، اصرار، سماجت، اصرار کرنے لگے، بے راہ در راہ راستے میں، بے نرمی با مہربانی، نرمی ملائم سے، خوش رفتاری، تھیر دل، کسی کے دلش رحم عطوفت مہربانی موجود نہ ہو، جس کے اندر رحم نہ ہو، مہربانی نہ ہو، مہربان نہ ہو بندہ، جنبیدن حرکت کردن، خوب، حرکت کرنا، تھکان یعنی دھکا دینا کے معنی میں استعمال ہے۔ چشمے کہ جہاں پر چشمہ کو اردو الفاظ چشمہ کہتے ہیں جہاں پانی آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے، زمین سے ابلتا ہے۔ خارا، خارا ایک بہت ہی ایک سخت قسم کا پتھر ہوتا ہے۔ دوچار گرفتار کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اردو میں دوچار کہتے ہیں۔ در استاد یعنی استادگی کارد، یعنی وہاں پہ کھڑا رہا، وہ چیز استاد محکم کھڑا رہا، راستہ نہ دیا۔ دشوار سخت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ زور آزمائی، جس طرح زور آزمائی پہلوان ایک دوسرے کے زور آزمائی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ساخت سر، لجوج، لجباز، کہ جو جس کی جتنی بھی منت سماجت کی جائے وہ اس کے کان پر روئی نہیں ہوتی، اور وہ کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے جتنا بھی بندہ اسے کہا جائے، جو نہیں دیکھتی۔ سنگ سخت، کہ بھئی محکم سنگ والا اور سخت دل والا۔ سیلی یعنی تھپڑ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، کہ جو جس کو تھپڑ مارا جائے۔ کز آن، کہ از آن، کہ اس سے، کما ہی، چنان کے ہاں جیسا بھی ہے۔ کندن، یہاں پر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ خاک کو اڑانا زمین سے، ایجاد، یعنی گودال کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہاں۔ پانی بھنور کھاتے ہوئے آتا ہے تو اسی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کہ اے یعنی کون ہے، چے کسی ہستی، کہ کون ہو تم۔ گراں سنگ، سنگ رشت و سنگین، جو پتھر بہت ہی سنگین ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، بہت ہی بھاری ہوتا ہے۔ ناگے نہ کہاں، اچانک کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ناید بیبار، کچھ بھی حاصل نہ ہونے کے معنی استعمال ہو رہا ہے۔ نیک وقت، بڑے اچھا، بہت سعادت مند، خوش بخت۔ یاس، نا امیدی کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے۔ خوب، جلو میریم نقطہ ہا، نقطہ یہ شمار یک، در کتاب ششم بطور خلاصے با مثنوی آشنا شدیم۔ مثنوی قالبی از شعر فارسی است که نام بیت های آن در یک وزن سروده شده و ہر بیت آن دارای قافیه مستقل است۔ کہتے ہیں کہ اس نقطے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کتاب ششم میں خلاصہ جو مثنوی کے نام سے اس میں آشنا ہوئے تھے، پہچانا تھا۔ مثنوی ایک ایسا قالب ہے، ایسے تحریر ہے کہ جو فارسی کے اشعار اس میں ہیں، کہ تمام جو اس کے شعر ہیں، بیت ہیں، ایک ہی وزن میں وہ پڑھا گیا ہے۔ سرود یعنی پڑھا جانا۔ وہ ہر بیت آن دارائے قافیہ مستقل آسا، اور ہر بیت کے اندر قافیہ ہے، اور قافیہ اور بیت کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کسے کہتے ہیں، مستقل ہیں پڑھے، وہ اس قافیہ یا بیت سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ مستقل یہی کام ہے۔
مصنوعی کا، یعنی ہر مصرع آن با مصرع مقابل خود ہم کافی حسن، جو پہلے والا مصرع ہے اور دوسرا مصرع وہ ہم مزن ہے، ہم کافی ہے مچون ہر بیت دو کافی دارد، کیونکہ ہر بیت دو ہی کافیے سے بنتا ہے۔ این نوع شعر مثنوی میں گویند، اس شعر کو، اس قسم کے شعر کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ تعداد بیت ہے مثنوی محدود نہیں است۔ اب جو مثنوی کے بارے میں آپ کو بتایا، اس کی جو تعداد ہے بیت کی وہ کو محدود نہیں ہے کہ بھئی 5 ہو، 8 ہو، 10 ہو، باب ہمین علت، اور اسی وجہ سے بیشتر از این نوع شعر برای بیان حوادث تاریخی و داستان پردازی ها استفاده می شود۔ اسی وجہ سے کوئی اگر واقعہ پیش ہو جاتا ہے، کوئی کہانی آ جاتی ہے، کوئی داستان یا کوئی چیز ایسے آ جاتی ہے، تو ہم اس میں یہ مثنوی جیسے بیت اور شعر ہم استعمال کر سکتے ہیں، جتنا ہم لمبا کر سکتے ہیں لمبا کر سکتے ہیں، ہم اس کو آگے تک لے جائیں، یا 8-10 بیت لے لیں، یا 15-20 لے لیں، یا پوری مکمل کہانی اسی مثنوی میں ڈال دیں، وہ ہو سکتا ہے۔ مثنوی و رباعی از قالب های شعری است که از ایران به سایر کشورها رفته۔ یہ مثنوی اور رباعی ایک ایسے ہی طریقہ ہے شعر کا کہ ایران سے دوسرے ممالک میں گیا ہے۔ و بعدها دیگران به این شیوه اشعار سروده‌اند، اور اس کے بعد اور افراد نے اسی طرح کے اشعار پڑھے ہیں۔ شاعران ایرانی در زمینه های حماسی، اخلاقی و مانند آن مثنوی های بزرگی به وجود آورده‌اند۔ جو ایرانی شاعر ہیں وہ جو انقلابی جو انہوں نے جگہ بنائی ہے اخلاق کی طریقے سے، اور مانند آن، اور اسی طریقے سے مثنوی ہے بزرگی بھی وجود آورده‌اند، اور سب سے بڑے مثنوی جو شعر ہیں انہوں نے لیا ہے، اسی طرح کے بنایا ہے۔ بہترین تقسیم برای مثنوی کوتاه یا بلند بودن آن است۔ اب جو مثنوی کا جو بہترین تقسیم بندی وہ یہ ہے کہ اس کے چھوٹے یا بڑا ہونا ہے۔ مثنوی کوتاه بیشتر برای بیان یک داستان کوتاه یا حکایت وغیرہ استفادہ میں شود۔ جب دو پارٹ ہیں، ایک بہت چھوٹا ایک بڑا ہے، تو اسی میں اگر چھوٹے کی بات کی جائے، مثنوی کوتاه کی بات کی جائے، تو وہ بعض اوقات اکثر وہ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹے کہانی، داستان، کوئی واقعہ یا حکایت کے بارے میں استفادہ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ و بیت های آن از یک بیت 20 بیت گاہ 100 بیت میرے ساتھ، اور ان کے جو بیت ہوتے ہیں، لائنیں ہوتی ہیں، وہ ایک بیت سے لے کر 20 بیت، کبھی تو وہ 100 بیت تک بھی لے جاتے ہیں۔ اما مثنوی ہے یا بلند، مگر جو دوسرا پارٹ مثنوی جو بڑے مثنوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ داستان ہے دامن دار و بلندی را در خود جای می دهند کہ گاہ به چند ہزار بیت میرے سند۔ اب جو بڑے مثنوی ہے اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، تو وہ بڑی بڑی جو کہانیاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو واقعات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں 1000 بیت تک بھی وہ لے کے جاتے ہیں اشعار، تو اس میں یہ چیزیں شامل ہو جاتے ہیں۔ بلند ترین و طولانی ترین کتابی که به شیوه مثنوی سروده شده است، کتاب شاهنامه اصل حکیم ابوالقاسم فردوسی است که در حدود 60,000 بیت دارد۔ کہتے ہیں سب سے بڑی اور طولانی جو کتاب ہے جو مثنوی کے طریقے سے ہی وہ پڑھی گئی ہے یا لکھی گئی ہے، وہ کتاب شاہنامہ ہے، جو کہ حکیم ابوالقاسم فردوسی کی ہے، کہ جس میں 60,000 بیت لکھے گئے ہیں۔ نقطہ دوم دیکھیں، واجہہ بیان استثناء، کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو استثناء اس میں شامل ہیں۔ در فارسی برای استثناء از واجہ جز، غیر از و مگر استفادہ می شود۔ کہتے ہیں کہ فارسی کے لیے جو استثنائی جو چیزیں ہیں، الفاظ ہیں، جن میں جز، غیر از، مگر استفادہ ہوتا ہے، جیسا کہ امروز جز علی ہمیں بھی کلاس آمدند، آج علی کے علاوہ سارے کلاس میں آئے، یا ہمیں طلبہ اہل آسیائی ہستند مگر محمد کے اہل افریقہ سے، سارے طالب علم ایشیا سے ہیں مگر جو محمد ہے وہ افریقہ سے ہے۔ تو یہ چیزیں ہم استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں فارسی زبان میں۔ اور در متن امروزی بیشتر از ترکیب بجز برای استفاده می شود۔ آج کے متن میں
بیشتر اوقات بےجز کے استفادہ کیا جاتا ہے اس چیز سے، جو اگر استثناء کرنا ہو، ایک الگ ٹائپ کے بنانا ہو اس بندے کے بارے میں، تو وہ بےجز ہم استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ من بےجز کتاب اول تمام کتاب ہے مرکز آموزش زبان فارسی را خواندم. میں کتاب اول کے علاوہ باقی تمام جو مرکز آموزش زبان فارسی کی کتابیں ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں. امیر المومنین لقب کسی نمی باشد بجوز علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جو امیر المومنین لقب ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے بجوز علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کا یہ لقب نہیں ہے. توجہ، نوٹ یہ کرنا ہے کہ جز به معنی بخش، عضو یا مقداری از کل یک مجموعی است، کہ بھئی یہ جو جز ہم بیان کر رہے ہیں یہ ایک حصہ ہوتا ہے، ایک عضو ہوتا ہے، یا ایک کچھ مقدار ہوتی ہے کل سے ایک مقدار ہوتی ہے. و نبایت با جز کے برائے استثناء بکار میرات اشتباہ شود. یہ نہ ہو کہ وہ جو کل سے ہم جو جز لیتے ہیں اس سے استثناء ہم کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم اشتباہ نہ کر لیں، غلطی نہ ہم کر لیں. جیسا کہ او جز معموران پولیس است جزی از کتاب را خواندم. جز جو ہے نا معموران پولیس است، وہ پولیس کے افراد میں سے جز ہے. جزی از کتاب را خواندم، ان کتاب کا تھوڑا سا حصہ میں نے پڑھا ہے. خدا ہمارا جز سربازان امام عصر جل اللہ فرجہ قرار دے. پروردگار ہمیں امام عصر، امام زمانہ کے سربازان اور ان کے ساتھ رہنے والے افراد میں قرار دے. خوب، جلو بیائیم پای امروز بیشتر بدانیم امید فقط بے خدا. جو ہم امید رکھتے ہیں وہ پروردگار کی جانب رکھتے ہیں. حسین علوان روایت میں کند، حسین علوان روایت کرتے ہیں کہ در مجلس دانش میاں مختم، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں کچھ پڑھ رہا تھا. وہ پھولم تمام شدہ بود، اور میرے جو پیسے ہیں، میرے راہ سفر ہے، یا جو میرے کچھ پاس جو کچھ بھی تھا، پیسے وغیرہ ختم ہو چکے تھے. یہ کیا دوستانم گفت، ان میں سے ایک دوست نے مجھے کہا برائے این گرفتاری چھ کسی امیدواری، کہ بھئی اب آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اتنی مشکلات سے آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں، تو جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہا تو اس وقت آپ کیا کام انجام دیں گے، کس سے امید لگائیں گے؟ من گفتم، میں نے کہا بے فلاں شخص، میں نے کہا کہ میں وہ فلاں شخص سے امید لگاؤں گا، اس سے لوں گا. وہ گفت پس بے خدا سوگند نیازت برآورد نشود. اس نے کہا پس خدا کی قسم آپ کبھی کامیاب نہ ہو، وہ کبھی آپ کی وہ جو حاجت روائی نہ ہو، یا کبھی آپ کی حاجت روائی نہ ہو. وہاں بھی آرزویت نہ رسی، اور آپ کی جو یہ آرزو ہے وہ کبھی اس پہ کامیاب نہ ہو. وہ بھی خواستت دست نہ یابی، اور جو چاہتے وہ نہ ملے. گفتہ، میں نے کہا آج کجا میں کوئی، اب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ گفت آج امام صادق علیہ السلام شنیدیام کے خداوند کریمی فرمایند، میں نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ بے عزت و بزرگی و شرف و چیرگی بر عرش سوگند. پروردگار فرماتا ہے میں اپنے عزت و بزرگی اور جو شرف ہے اور میرا جلال ہے یہ عرش پر، اس کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رشتے امیدواران بغیر خودم را با ناامیدی پارے می کنم، کہ وہ کام جو میری طرف امیدوار ہیں اور میری طرف امیدواری کے بغیر ہی، غیر خودم میری طرف امید نہیں لگاتے، دوسروں کی جانب امید لگاتے ہیں، تو یہ جو نا امیدی اس کی میں پارے کر دیتا ہوں. در نزد مردم پارے میں ختم کر دیتا ہوں، اس کی حاجت روائی نہیں ہوتی. در نزد مردم لوگوں کے نزدیک لباس خواری برومی پوشانم، وہ لوگوں کے درمیان ذلیل و خوار میں اسے کرتا ہوں. و اورا از نزد خودم واز احسانم دور می کنم، اور میں اپنے آپ سے اس کو دور کر دیتا ہوں. وہ جو میں نے احسان کی ہے اور احسان کروں گا اس سے میں اس کو دور کر دیتا ہوں. آیا در سختی ہا بغیر من امید می بندد، کیا مشکلات میں میرے علاوہ کوئی اور ہے کہ جو جس سے امید لگائی جا سکے؟
در حالی که سختی به دست من است، جبکہ اس کے جو سختی کا حل ہے، یہ مشکلات کا حل کہ میرے ہاتھ میں ہے. آیا بغیر من امیدوار می شود، کیا میرے علاوہ کسی اور سے امید لگائے گا؟ و در فکر شدار خانے غیر مرا می کوئی بد، کیا میرے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ در حالی کہ کلید دورہا بے دست من است، جبکہ اس دروازے کی جو چابی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. میں اس دروازے جو امید والے دروازے کو کھول سکتا ہوں، ان کی مشکلات حل کر سکتا ہوں. و در من برائے کسی کے مرا بخواند گشوده است، اور اس در جو میرا در ہے وہ ان افراد کے لیے ہے جو کہ مجھے صدا دے گا، اس کے لیے میں باز گو کروں گا، یہ دروازہ کھولوں گا. و آن درهای دیگر بسته است، اور اس کے علاوہ سارے دروازے بند ہیں. چه کسی در گرفتاری هایش به من امید بسته، کون ہے کہ جو اپنی مشکلات کے وقت مجھ سے امید لگائے. و من نا امیدش کر دیام، اور کون ہے جو میرے طرف امید لگائے اور میں اسے نا امید کروں. میرے علاوہ کون ہے؟ وجہ کسی در کار بزرگی بے من امیدوار شدہ، اور کون ہے کہ جو بہت بڑے کام میں میری طرف امید لگایا ہو. و من امید شرا بریدم، اور میں اس کی امید کو پارا کیا ہوا ہوں، یا میں اس کو نا امید کیا ہوں، یا اس کی میں امید پر پورا نہ اترا ہوں. من آرزوهای بندگانم را نزد خود نگاه می دارم، میں جو میرے بندے ہیں میں ان کی جو آرزو ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے، میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. ولی آنان به آن راضی نمی شوند، اور ان پر میں ایسے راضی نہیں ہوتا. من آسمان هایم را از کسانی که از تسبیح گفتن برای من خسته نمی شوند، اور آسمان پہ رہنے والے وہ افراد جو میری تسبیح کرتے ہیں میں اس سے تھکتا نہیں ہوں. پر کر دے بے آنان فرمان دادیم کے درهای میان من و بندگانم را نبندند، وہ افراد جو میری عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے میری عبادت کو پر کیا ہوا ہے ہر وقت، تو میں ان کو فرمان دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے اس کے لیے جو میرے دروازے ہیں وہ بند نہ کیے جائیں. ولی این بندها به سخن من اعتماد نمی کنند، مگر یہی بندہ ہوتا ہے کہ جو میرے اس بات پر عمل نہیں کرتا، اعتماد ہی نہیں کرتا. اور انسان نمی داند کہ ہر مصیبتی کے بر او وارد می شود کسی جز من یا پس از اجازه من نمی تواند آن را برطرف کند. ہاں جی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا انسان کو نہیں پتا کہ جو بھی مصیبت اس پر آتی ہے کہ میرے علاوہ یا میری اجازت کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. پس چے شدے کہ از من غافل است، پھر کیا ہو گیا انسان کو کہ مجھ سے غافل ہے. چیز را کہ نخواسته بود به احسانم به او دادم، وہ چیز جو اسے نہیں چاہی تھی پھر بھی میں نے اسے دیا، اس پر احسان کیا. سپس از او گرفتم، اور میں نے وہی چیز میں نے واپس جب لے لی. ولی او سراغش را از غیر من گرفت، جب میں نے وہ چیز اس سے لے لی تو میری طرف کیوں نہیں آتا، وہ غیر کی طرف کیوں چلا جاتا ہے. آیا گمان می کند من کہ پیش از خواستن و طلب کردنش می دهم، کیا وہ ایسا گمان کرتا ہے کہ میں نے جو اس سے لے لیا ہے اور اب طلب کر رہا ہوں اور پھر اس کو نہیں دوں گا، یا میں اسے دے دوں. ہنگامی کے بے خواد و طلب کنند پاسخ نمی دم، کیا وہ جب بھی چاہے مجھ سے طلب کرے کیا میں اسے جواب نہیں دوں گا. آیا من بخیلم کے بندے مرا بخیل، کیا میں بخیل ہوں، بخل کرتا ہوں میں بندے کو، جو میں بندہ مجھ سے مانگتا میں نہیں دیتا، بخل میں شمارد، کیا یہ بخل شمار کرتا ہے یہ چیز. مگر احسان و بخشش از من نیست، یہ کیا میرا احسان اور میری کرم نوازی نہیں ہے. مگر گذاشت و رحمت به دست من نیست، مگر یہ جو رحمت، کیا یہ جو مہربانی ہے، یہ جو معاف کرنا ہے، یہ رحمت ہے، کیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مگر من جائے گا آرزوها نیستم، کیا میں آرزو کو پورا کرنے والا نہیں ہوں. پس چه کسی غیر از من میتواند آرزوها را قطع کند، بس میرے علاوہ کون ہے کہ جو جس کی آرزو ہو اس کو پورا نہ کرے، قطع کر دے. آیا آنان از این که بغیر من امیدوار میشوند نمیهراسند،
کیا وہ افراد جو میرے علاوہ کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں وہ ہراساں نہیں ہوتے؟ کیا میں ان کو ہراساں کرتا ہوں؟ اگر اہل آسمان و زمین ہم کی آرزوی بکند و من به هر کدام از آنها به اندازه امیدشان عطا کنم، یہ آسمان والے، یہ زمین والے، ساری کائنات مجھ سے جو آرزو کرے میں ہر ایک بندے کو، ہر ایک چیز کو اسی کے اندازے کے مطابق اسی پہ امیدوار ہو کر ان کو عطا کروں گا۔ از فرما روائی ہم ذرے کہ کم نہ شود، اس حکم پہ کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ چگونے کم شود، کیسے کم ہوگا کہ در حالی کہ من سرپرست آنا ہستم، جبکہ میں مالک ہوں، حاکم ہوں۔ پس وائے بر نا امیدان از رحمتم، پس ان نا امیدوں پر وائے ہو کہ جو رحمت سے امیدوار نہیں ہیں، میری رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ و بدابر کسانی کے آزمان نافرمانی کر دے و پروانہ کنند، اور وہ لوگ ان پر جنہوں نے نافرمانی کی اور میری پرواہ نہ کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس بہت ہی پسند آ رہی ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف ثانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار شما باشد۔